اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم 308 کوڈ کی جو بک ہے جنرل سائنس، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے گیسٹ پیپرز ڈسکس کریں گے. جو اس کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں جو پاسٹ پیپرز کے اندر آئے ہوئے ہیں اور آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. تو اس لیے یہ والا جو لیکچر ہے نا، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے فالو کرنا ہے، اور جو چیزیں میں نے آپ کو جس طرح سے بتانی ہے آپ نے اسی طرح سے فالو کر لینی ہے. انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے وہ 100% اٹیمپٹ ہو جائے گا. کورس چونکہ بہت لینتھی ہے، 6 کریڈٹ آور کی بک ہے اور اس کے ٹوٹل 18 یونٹس ہیں، لیکن اس لیکچر کو فالو کر کے آپ شارٹ ٹرم کے اندر اس کی بہترین تیاری کر سکتے ہیں. آپ نہ صرف اس بک میں پاس ہو سکتے ہیں بلکہ بہت اچھے مارکس بھی حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اس کا پیپر پیٹرن ڈسکس کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پیپر پیٹرن جو ہے وہ تقریباً سارے جتنے بھی پیپرز ہوتے ہیں ان کا سیم ہی ہوتا ہے. ٹوٹل 8 کوسچنز آتے ہیں جن میں سے آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں. 8 میں سے کوئی سے 5 آپ نے کرنے ہوتے ہیں. ہر سوال کے نمبر برابر ہوتے ہیں اور ہر سوال جو ہے وہ 20 نمبر کا ہوتا ہے. ٹوٹل 100 نمبر کا پیپر آپ کا ہوتا ہے، اس میں سے 40 نمبر آپ نے پاس ہونے کے لیے لینے ہوتے ہیں، اور کل وقت آپ لوگوں کے پاس 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. اچھا جی، اب پہلے گیس کوسچنز کی بات کر لیتے ہیں، پھر ہم پاسٹ پیپرز کو دیکھیں گے کہ یہ کوسچنز کس طرح پاسٹ پیپرز کے اندر آئے ہوئے ہیں. تو یہ والے جو سوالات ہیں نا، ان کو آپ نے اچھی طریقے سے کر لینا ہے. انہی سوالوں کو گھما پھرا کر وہ آپ سے پوچھا کرے گا. جتنے بھی پاسٹ پیپرز آپ دیکھ لیں وہ انہی کوسچن سے مل کر بنے ہیں. تو اس میں سوال ہے جی، حیوانات کے مختلف گروہوں کی خصوصیات لکھیں، حیوانی خلیہ کی ساخت تحریر کریں اور خلوی تقسیم کو تفصیلاً بیان کریں. بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، کئی ایک پیپرز کے اندر دیکھا گیا ہے. اس کے بعد ہے سائنسی تحقیق کے عمل کے مختلف مراحل. اچھا، یہ جو پہلا یونٹ ہے اس میں سے سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ سائنس کیا ہے، سائنس کی مختلف شاخیں، ان پر آ سکتا ہے. یا یہ والا جو ہے سائنسی تحقیق کے مختلف مراحل جو ہیں یہ آ سکتا ہے. اس کے علاوہ مصنوعی سیاروں کی اقسام اور استعمال پر روشنی ڈالیں، یہ ایک الگ کوسچن ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ ہے جی، متعدی امراض کون کون سے ہیں، کس طرح لاحق ہوتے ہیں، اور عوام کو اچھی صحت برقرار رکھنے کے لیے کون سی حفاظتی اقدامات اپنانی چاہیے. اس کے بعد پودوں کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور زمین کا کٹاؤ جو ہے اس کی وجوہات، اس کے نقصانات اور بچاؤ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. اس کے بعد جی، مشین کی تعریف کریں اور مشین کی خصوصیات بیان کریں، کمپیوٹر کے مختلف شعبوں میں استعمال پر روشنی ڈالیں. نیکسٹ ہے جی، توانائی کی بنیادی اور دیگر اقسام اور نیوٹن کے تینوں قوانین حرکت کی مثالوں سے وضاحت کریں. یہ انتہائی امپورٹنٹ کوسچن ہے. یہ والا کوسچن تو تقریباً ہر پیپر میں آیا ہوا ہے. توانائی کی اقسام کون کون سی ہیں؟ ایک بنیادی اقسام ہوتی ہیں جس میں حرکی توانائی اور مخفی توانائی ہوتی ہے، اور دوسری دیگر اقسام ہوتی ہیں جیسے الیکٹریکل یا برقی توانائی، میکینیکل جو مکانیکی توانائی ہے، الیکٹرو میگنیٹک ہے، برقی مقناطیسی. تو وہ ساری جو ہے نا توانائیوں کی باقی اقسام جو ہے، 2 بنیادی اقسام اور دیگر اقسام، وہ آپ کو آنی چاہیے. اور نیوٹن کے جو تینوں قوانین ہیں حرکت کے، وہ بھی بہت اہم ہے. یہ والا کوسچن بھی انتہائی اہم ہے، باقی بھی اہم ہے سارے. اس کے بعد ہے غیر عامل یا کم یاب گیسوں پر نوٹ لکھیں. نیز ایٹم بم کس طریقے سے زمین پر تباہی پھیلا سکتا ہے. یہ والا کوسچن بھی اہم ہے. ایل جی اور فنجائی کی اہمیت لکھیں، اور سورج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. یہ 2 کوسچن بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، سورج کے بارے میں اور زمین کے بارے میں. یہ بھی اکثر اوقات پیپر میں دیکھے گئے ہیں. اس کے بعد خام مال سے لے کر مکمل کاغذ بننے کے عمل کا اجمالی جائزہ پیش کریں، اور سیم اور تھور کی وجوہات، نقصانات اور اس کی روک تھام پر اپنا نقطہ نظر بیان کریں. یہ بھی امپورٹنٹ کوسچن ہے. حیاتیاتی جنگ سے کیا مراد ہے اور انسانوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ بھی اہم سوال ہے. اس کے علاوہ کچھ نوٹ کے لیے یہ والے ٹاپکس اہم ہیں، لیکن یہ اب پیپر میں اتنے زیادہ نہیں آتے ہوتے، کیونکہ پہلے پیپرز میں آیا کرتے تھے. پہلا کوسچن وہ دے دیتا تھا کہ ان چیزوں پر نوٹ لکھیں، 2 2 4 4 نمبر کے وہ نوٹ دے دیتا تھا. لیکن اب لانگ کوسچن ہی آتے ہیں موسٹلی. کوئی ریئر کیسز ہوں کوئی ایگزامینر آپ کو دے دے. تو اس میں بھی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا، دیکھیں مفروضہ امپورٹنٹ ہے، بندشی توانائی اور ہائیڈروجینیشن قوت. یہ کیمسٹری جو ہے یہ بھی سائنس کی شاخوں میں سے ہے. اور آواز، بھرت، یہ اس قسم کے جو ٹاپکس ہیں نا یہ امپورٹنٹ ہے، ان کو دیکھ لیجئے گا. قانون تجاذب انتہائی امپورٹنٹ ہے، کمیت وغیرہ. تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ان کو بھی دیکھ لیجئے گا. لیکن یہ والے جو 11 ہیں نا یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ 1 2 اور بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو نشان لگواتا ہوں. یہ میرے پاس ایک پیپر ہے خزاں 2021 کا. تو پیٹرن میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے. اب چلتے ہیں کوسچنز کی طرف. پہلا کوسچن ہے، سائنس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی مثالوں سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا تعلق ثابت کریں. ٹھیک ہے. اس کی شاخیں بھی آ جاتی ہیں. اس کوسچن میں اس نے شاخیں نہیں پوچھی، لیکن بعض اوقات وہ سائنس کی شاخیں بھی پوچھ لیتا ہے. یہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے سائنس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی شاخیں کون کون سی ہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور سائنسی جو
تحقیق کے مراحل ہیں وہ بھی آپ کو آنے چاہیے، وہ بھی میں نے اوپر آپ کو نشان لگوایا ہے۔ اس کے بعد توانائی سے کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، توانائی کی دو بنیادی اقسام کی وضاحت کریں، یہ بھی وہی والا کوشچن ہے۔ حرارت کی وضاحت کریں، اشعاعی حرارت کا مادے پر کیا اثر ہوتا ہے، یہ بھی کوشچن نشان لگا لیں، حرارت والا بھی اہم ہے، یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد عدسوں کی مختلف اقسام کی وضاحت کریں اور ان کے استعمالات، عدسوں والا کوشچن بھی امپورٹنٹ ہے، یہ اوپر گیس میں سے مس ہو گیا ہے، یہ بھی نشان لگا لیں۔ اس کے علاوہ یہ جو پانچواں کوشچن ہے نا، مضبوط نیوکلیائی قوت کا تصور بیان کریں، نیز فیشن اور فیوژن میں فرق بیان کریں۔ تو یہ جو نیوکلیئر فیشن اور نیوکلیئر فیوژن ریئیکشنز ہیں نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ والا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ بھی تقریباً ہر پیپر میں آیا ہوا ہے، اوپر گیس میں نہیں تھا، یہاں پہ میں نے آپ کو نشان لگوا دیا ہے، یہ لازمی کر کے جائیے گا، یہ بڑا ہی اہم کوشچن ہے۔ فیشن اور فیوژن تو تقریباً ہر پیپر میں آئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خلیہ کی تعریف ہے، حیوانی خلیے کی ساخت اور اس کا نیوکلیس میں موجود اس کی اہمیت، یہ بھی اوپر نشان لگوا دیا ہے حیوانی خلیے والا۔ اس کے بعد زمین کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زمین والا کوشچن ہے، میں اس کی گردشوں کی اقسام اور ان سے زمین پر ہونے والی تبدیلیاں جو ہیں وہ بتائیں۔ اس کے بعد وہی زمینی ماحول ہے، اس کے نظاموں کی خصوصیات۔ تو یہ والے جو کوشچن میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ اگر آپ نے دیکھے ہوں گے نا تو پیپر آپ کا جو ہے وہ 100% ہو جائے گا۔ اچھا، یہ والا جو پیپر ہے نا آٹم 2021 والا، یہ ویسے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں اس نے چن چن کر جو امپورٹنٹ کوسچنز ہیں نا وہ پوچھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ایک اور پیپر ہے میرے پاس، بہار 2019 کا۔ اچھا، اس میں دیکھیں وہی تینوں قوانین حرکت کے آگے ہیں، حرکی اور مخفی توانائی، یعنی توانائی کی جو بنیادی اقسام ہے اور دیگر اقسام بھی اس نے یہاں پہ پوچھ لی ہیں۔ اس کے بعد برقی قوت پر ایک مفصل نوٹ لکھیں اور فطرت میں برقی قوت کے اطلاق پر روشنی ڈالیے۔ اس کے بعد زمینی ماحول کے نظاموں کی خصوصیات ہے، وہی کوشچن آ گیا۔ ہمارے جسم کی بناوٹ اور خلوی امتیاز، یہ بھی نشان میں نے آپ کو لگوایا ہے۔ بحروپیت سے کیا مراد ہے، یہ بھی کر لیجئے گا نشان، میں ویسے نہیں لگوایا، دیکھ لیجئے گا اگر ٹائم ہوگا، کیونکہ پاس پیپر میں آیا ہوا ہے تو آ سکتا ہے پیپر میں۔ پہیوں کے عمل کی وضاحت، یہ بھی فی الحال مطلب چھوڑ دیں، اگر ٹائم ہوا تو ان کو دیکھ لیجئے گا، بات کا یہ کام ہے۔ حیاتیاتی جنگ کی اقسام اور ان کے لیے حفاظتی تدابیر، یہ بھی نشان میں نے آپ کو لگوایا۔ تو یہ والے کوسچن تو آپ نے لازمی کرنے ہیں نا، پہلے آپ نے یہ کرنے ہیں، یہ آپ نے چاروں کوسچن کرنے ہیں، یہ پانچواں بھی میں نے نشان لگوایا ہے اور یہ چھٹا بھی لگوایا ہے۔ تو دیکھیں جو جو نشان لگوایا ہیں اس میں سے آپ کے 6 کوسچن اٹیمپٹ ہو رہے ہیں، حالانکہ آپ نے 5 کرنے ہیں، تو ایک ایکسٹرا کوسچن آپ کا اٹیمپٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ایک پیپر ہے خزاں 2018 کا۔ تو یہ پرانے پیٹرن کے مطابق ہے، اس طرح کر کے وہ تعریفیں کچھ پوچھ لیتا تھا، لیکن اب یہ تعریفیں نہیں آتی ہوتی۔ تو جو لانگ کوسچنز ہیں ان کی اگر آپ بات کریں تو دیکھیں، سائنس اور اس کی چند اہم شاخوں کی تعریف کریں اور سائنس کی مختلف شاخوں کے آپس میں تعلق پر روشنی ڈالیے، اور عدسوں کی مختلف اقسام کی وضاحت کریں، برقی قوت پر نوٹ لکھیں، یہ بھی امپورٹنٹ کوسچن ہے، نشان لگوایا ہے۔ اس کے بعد جسم کی بناوٹ اور خلوی امتیاز ہے، بھرت کیا ہے، چند اہم بھرتوں میں موجود عناصر کا تناسب، اور غذا کے خراب ہونے کی وجوہات اور غذا کو محفوظ کرنے کا طریقہ۔ چلیں یہ آپ نہ بھی کریں، یہ آپ چھوڑ بھی دیں تو آپ کے 5 کوسچن جو ہے نا وہ اٹیمپٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ بہار 2017 والا پیپر ہے، اس میں بھی وہی والا پیٹرن ہے، تو اس کو آپ فی الحال جو ہے نا وہ اسکپ کریں۔ سائنسی تحقیق کے مختلف مراحل، وہی کوسچن آ گیا ہے، تینوں حرکت کے قوانین آ گئے ہیں، نیوکلیائی قوت اور فیشن اور فیوژن امپورٹنٹ کوسچن ہے، وہی ہیں، زمین کیا ہے، گردشوں کی قسمیں اور ہونے والی تبدیلیاں، وہی کوسچن ہے سیم، الجی اور فنجائی کیا ہے، جسم کی بناوٹ اور خلوی امتیاز کی مثالیں ہیں۔ تو سارے سیم ٹو سیم وہی کوسچنز ہیں جو میں نے آپ کو نشان لگوائے ہیں۔ نیکسٹ پیپر ہے ہمارے پاس بہار 2016 کا، تو یہ بھی وہ پرانا ہے تو اس لیے اس کو چھوڑیں۔ قوانین حرکت ہیں، مثالوں سے وضاحت کرنی ہے، فیشن اور فیوژن ہے، سورج ہے، ٹھیک ہے، سورج اور زمین والا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دونوں امپورٹنٹ ہے۔ حیوانات کے مختلف گروہ ہیں، جسم کی بناوٹ اور خلوی امتیاز ہے، غیر عامل یا کم یا گیسوں والا، یہ کوسچن بھی میں نے آپ کو نشان لگوایا ہوا ہے، مشین کی تعریف اور مشین کی خصوصیات، سارا جو ٹوٹل ہے وہ گیس میں سے ہی ہے۔ تو یہ والے کوسچنز جو ہے نا یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، جو جو میں نے آپ کو نشان لگوائے ہیں وہ آپ نے لازمی اچھی طریقے سے دیکھ کر پڑھ کر یاد کر کے جانے ہیں۔ اوکے جی، اس کے علاوہ مزید کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ایزیلی پوچھ سکتے ہیں۔